السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، حکومتیں ٹوٹنے اور دوبارہ بڑھنے کا شروع ہوگا بھی ختم ہو چکا ہے. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد وزارت عظمیٰ کا بھی منصب سنبھال لیا ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب، قیام علی شاہ صاحب اور خیبر پختونخوا کے جناب پرویز خٹک صاحب اور بلوچستان کے جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے بھی حلف اٹھانے کے بعد اپنی گورنمنٹ کو آن کر دیا ہے. اب میٹر ڈاؤن ہے. اب دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے. مگر سارے حکمرانوں کے لیے ٹاسک بڑا ٹف ہے. I think about this. How are you about this? What's your analysis? Yes, Mr. I think یہ جو میرا خیال ہے اردو میں کرتے ہیں بات تاکہ پبلک کو سمجھ آئے. تاکہ پبلک کو اصل بات یہ تاکہ پبلک کو اور کوئی پرابلم پبلک کو سمجھا. گلی کوچوں میں بھی حسبیال دیکھا جائے. یار اس طرح نہ کیا کرو کہ لوگ کہیں کہ اس کو انگریزی نہیں آتی. میرا انالیسس یہ ہے جناب سلیم صاحب کہ کل جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو ایک دم موسم بہت گرم ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ نواز شریف صاحب خود ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، مگر ان کا حلف جو ہے وہ گرم تاثیر کا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آج شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے، کتنے گرم مزاج کے ہیں. آج ٹھنڈا موسم ہے. یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ ان کا چونکہ مزاج خود گرم ہے مگر ان کے حلف کی تاثیر ٹھنڈی ہے. یہ انالیسس تمہیں نیر ناجی صاحب یا نجم سیٹھی صاحب یا ہارون الرشید صاحب کے ہاں نہیں مل سکتا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. کو حکیم بتا دے تو علیحدہ بات. مگر لوگوں نے کل بڑے پنگڑے شنگڑے بھی پائے ہیں. منہ موئی جہاز سے پھول بھی لاہور پہ پھینکے گئے ہیں اور لوگوں نے مٹھائیاں بھی بہت کھائی ہیں. بلکہ اس کے بعد کئیوں نے شوگر چیک کرائی ہے تو بڑی ہوئی تھی، اتنی مٹھائی کھا گئے لوگ. مگر میرا خیال ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب بالکل فلیٹ سے چہرے کے ساتھ کوئی خوشی کے تاثرات نہیں تھے ان کے منہ پہ، کوئی ایک ایم اور ایک مقصد سا لگ رہا تھا کہ کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ آگے اب میں کس طرح شٹاٹ لوں. لگ رہا تھا ان کے چہرے سے کہ پینڈا کافی مشکل ہے ان کا. کیوں؟ میرا تو نہیں خیال کہ ان کا پینڈا بہت مشکل ہے. کیوں جی؟ نہیں واقعی میں تو نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کے اگلے جو 5 سال ہیں، اللہ کرے وہ اپنے 5 سال مکمل کریں، کوئی مطلب ان کی حکومت کے لیے کوئی بہت مشکل سال ہوں گے. تم ذرا ان کا موازنہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تھا اس سے کرو نا، اس وقت سے. دوسری بات یہ ہے ان کو تو بیچاروں کو اپنی حرکتوں کی وہ تو بالکل اس پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا. لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے آگے جو ٹاسک ہے وہ اتنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. مشکلات اپنی جگہ، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی موجود ہیں. سب سے بڑی آسانی تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے از خود یا عوام نے یا میڈیا نے یا قدرت نے یا پیپلز پارٹی کی حکومت نے نواز شریف صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا چھوٹا کر دیا ہے، ٹاسک بڑا نیرو کر دیا ہے. دیکھو نواز شریف صاحب صرف اگر یہ لوڈ شیڈنگ کے جن پر قابو پا لیں یا صورتحال بہتر کر دیں، صرف بہتر کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب صرف یہی کام کر کے 2-3 سال نکال سکتے ہیں. کر لیا. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ادھر سے سوچ چاؤن کرنا ہے تو لوڈ شیڈنگ موقع جانی. جب دیکھو میری بات سنو، یہ بہت مشکل ہے. لیکن میری بات سنو، بہت مشکل ہے. بیٹھے ہوئے ہیں کہ بجلی کیسے بنے بھائی، بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. تمہیں پتہ ہے کہ سائنسدان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ بلیاں لڑائیں شاید اس سے بھی بجلی بڑی. میری بات تو سن لو. یہ تاریں شارٹ ہوتی ہیں. میں نے کب یہ کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا بہت آسان ہے اور چٹکی بجاتے ہی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی؟ بہت مشکل ٹاسک ہے، بہت مشکل ٹاسک ہے. لیکن جب حکومت اتنی زیادہ فوکس ہو جائے گی، یعنی پوری حکومت کے لیے، اور اتنی فیوریبل کنڈیشنز کے بعد صرف ایک چیز کو نمٹنا ہوگا نا، تو پھر وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. آپ کے باقی لا اینڈ آرڈر کا انشاءاللہ تعالیٰ لا
لا اینڈ آرڈر میں بھی بہتری آ جائے گی. لیکن یہ نواز شریف صاحب کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے. یار کون سی خوش قسمتی ہے بھائی, کسی تار میں بجلی نہیں, بشک ایڈی موٹی تار ہے, بشک ایڈی پتلی تار ہے, ویلی پڑی ہوئی ہے, ٹھنڈی آئے گی, اس پہ بجلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری جو بڑی خوش قسمتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ پچھلی 5 سالہ جو حکومت تھی وہ تو حکومت تھی نہیں نا, اس کے اب بعد جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ کسی بھی معاملے میں, گورننس کے معاملے میں, کرپشن کے معاملے میں, اور لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں, اور لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں, کسی معاملے میں بھی معمولی سی بہتری بھی لے آئے نا. تو پچھلی 5 سالہ حکومت کی کارکردگی اتنی خراب تھی کہ وہ معمولی سی جو بہتری ہے وہ بھی نمایاں ہو کے سامنے آئے گی, وہ زیادہ لگے گی, وہ میگنیفائی ہو جائے گی. تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بندہ کچے پینڈے پہ گڈی چلا رہا ہوتا ہے پینڈ میں, تو ایک دم اینٹوں والی سڑک بھی آتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے. ایگزیکٹلی. یا کہیں بندہ موٹر وے پہ جا رہا ہو تو ایک دم چھوٹا سا ٹویا بھی آئے تو بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا. یہ تمہارا مطلب ہے. I am very technical. تو اس میں بھی میرا خیال ہے یہ اینٹوں والی سڑک ڈھونڈنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہ نہ تم کہو کام مشکل ہی ہے. نہیں مشکل ہے, اور صرف کام پہ توجہ دیں گے تو میرا خیال ہے اتنی بھی کامیابی حاصل کر پائیں گے. ورنہ اگر یہ جس طرح آلے دالے خشامدی شروع ہو گئے ہیں نا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ نواز شریف صاحب کو صرف 2 چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش آمدیوں کا جو طوفان ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کرنا. میرا خیال ہے جس طرح ان کے چہرے کے ایکسپریشن ہے ایسے ہوگا نہیں, مگر دوسری طرف یہ تم رہنے دو, یہ تم بات چھوڑ دو, تم اس ملک کے خوش آمدیوں کو نہیں جانتے. نہیں بات تمہاری بھی ٹھیک ہے, جب ایک یہ بھائی گریڈ کا بندہ آگے ود نظر پڑ جائے شاید وہ بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی. یہ گریڈ کا سلوٹ جو ہے مجھے ایک بیوروکریٹ جو ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل. مجھے ایک بیوروکریٹ بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آج کل لاہور میں بیوروکریٹ جو اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے ہیں, انہوں نے جو رائمنڈ میں خوشامد کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یا ان کے کسی ذاتی ملازم کی نظر ہی ان پر پڑ جائے, اس مقصد کے حصول کے لیے بیچارے رائمنڈ کے ارد گرد ہوٹل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پی سی سے رائمنڈ پہنچنے تک ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور قطار بڑی لمبی ہو جاتی ہے خوش آمدیوں کی. یار رائمنڈ روڈ کے اوپر ہوٹل نہ ڈال لے, آئیڈیا اچھا ہے. مین سے 2-3 مہینے کی چھٹی لے لو چینل سے, ادھر ہوٹل بڑا چل جائے. میرے خیال میں کہ یہ جو خوش آمدیاں ہیں نا, یہ اپنے فن میں یکتا ہیں, ماسٹر ہیں اپنے فن کے. یہ صرف بیوروکریسی میں نہیں ہے, سیاستدانوں میں نہیں ہے, ہماری اپنی صفوں میں. تو ٹھیک کیوں نہیں ہوتے تم لوگ؟ نہیں ٹھیک ہوتے نا, نہیں ٹھیک ہو سکتے. ہماری صحافتی برادری میں یہ جو لوگ قلم کان پہ لگائے پھرتے ہیں نا, یہ ساروں کے ماسٹر ہیں, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. انہی کو یہ جو قلم کان پہ لگا کے پھرتے ہیں ان کو کان کن کہتے ہیں. کان کن. آج اخبارات میں اشتہار شائع ہوا ہے کہ بڑی بڑی کارپوریشنز کے لیے, اداروں کے لیے ہمیں پروفیشنل سی ای اوز چاہیے. یہ بہت اچھی ابتدا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا نواز شریف صاحب 50% بھی اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے جن پر ان کو اعتماد ہوگا ان لوگوں کو بھی وہ ہیڈ لگائیں. لیکن اگر اس میں سے 50% بھی پروفیشنلز کو لانے میں کامیاب ہو گئے تو کرپشن میں 50% نہیں 90% کمی واقع ہو جائے. خوشامد کی بجائے میرا خیال ہے ان کو تنقید برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, اور یہ برداشت کریں گے بھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے بھی تو بات کرنی ہوتی ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کریں گے بھی. تم نے کیا بات کرنی ہے یار؟ ہاتھ ہو گیا تمہارے, کیا کہہ رہے ہو یار؟ اے وطن کے سیاسی پلوانوں, میری جگتیں تمہارے لیے ہیں, اب میری جگتیں تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے سیاسی پلوانوں. نون لیگ میں ویسے زیادہ تر پلوان بن رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے پینٹ کوٹ بھی پہنا ہونا تو پھر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسے کر دیں گے. یہ تو یہ بھی پتا چلا کہ وہ پینٹ میں نالا بھی ڈالتے ہیں, کوٹ کی وکھی پہ بھی جیب لگواتے ہیں, پتہ نہیں ٹیسٹ کے طور پہ. سنا ہے میں نے.
ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. ایک سیاسی رہنما نے تجویز پیش کی ہے کہ اراکین اسمبلی بھاری تنخواہیں لیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ 8 سے 12 گھنٹے تک اسمبلی میں بیٹھیں بھی. ہائے 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 12 گھنٹے اسمبلی کے اندر بیٹھے اراکین، اوپر سے بتی گئی ہو، ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا اور جنریٹر چلانے والا بندہ چھٹی پہ ہو. یہ سین دیکھو تو وہ خود چلا لیں گے جنریٹر. ان میں سے کسی کو جنریٹر چلانا نہیں آتا، یہ صرف کھڑکی کھول کے کہتے ہوتے ہیں تو فیل 2.5 منٹ ہو گئے جنریٹر نہیں چل رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ جنریٹر کو موت پڑ گئی ہے یا تمہیں؟ تو فیل بیچارہ سویا وہ اٹھا منہ میں ہی بڑبڑا رہا ہوتا ہے، میں نے مارن دیا، آپ مار دیا، موت پیندی مرتے ہیں موت. ان بیچاروں کو کہاں آتے ہیں جنریٹر چلانے؟ جنریٹر بند ہو، بتی گئی ہو، ادھے سے زیادہ ہو، اس نے کمیزیں اتار کے موڈے پہ رکھی ہو، ہائے ہائے ہائے، اور تحریک استحقاق پکڑ کے چل رہے ہو، تحریک استحقاق، اور ساتھ کہہ رہے ہو یا اللہ واہ چھڑ دے. سپیکر صاحب آپ اونچی جگہ بیٹھے ہوئے، آپ دعا مانگے، آپ کی جلدی سنی جائے گی. سپیکر آگے سے کہہ رہا ہو میری سنی گئی ہے تو میں اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، اپنی اپنی دعا منگو، مینو ایسے اپنا وقت پہ ہی آ اور یار ارکان نے اتنی دیر وہاں بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ جو قانون سازی کرنی ہے وہ کریں اور جائیں. نہیں کیوں نہ ادھر بیٹھے، تنہا تھوڑی لیتے ہیں، ادھر بیٹھ کے کام کریں، کوئی کام نہ ہو تو پھر بھی کام کریں. اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، کچھ نہیں تو ڈھیڑ کے سیا کر. امان سے یہ تو اپنے اپنے ڈیسک کے اوپر چھوٹی چھوٹی فالسے کی ٹھیری بھی لگا لیں تو بڑے وکے. ٹھیری یار ایوان میں خریدے گا کون فالسا؟ ہاں یار امیر مقام تو ہار گیا، خریدے گا کون؟ یار یہ کس نے کہا کہ 12 گھنٹے بیٹھا کرے؟ اور ویسے بھی یار ارکان اسمبلی کام کرنے کے لیے اسمبلی گئے ہیں، اور ادھر اجتماعی خارش ہوتی ہے. ڈنڈے کے زور پر بھتہ خوری ختم کر کے دکھائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قائم علی شاہ صاحب کا یہ ڈنڈا پچھلے 5 سال تک کہاں تھا؟ یار پچھلے 5 سال شاہ جی کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ اتنا بزرگ ہو گیا کہ وہ ان کا ڈنڈا لے کے تو باہر چلا جاتا. اچھا وہ کہتا تھا شاہ جی کو ابا صحیح میں آپ کا ڈنڈا ذرا لے کے باہر چلا جاؤں، میں نے کام جانا ہے. شاہ جی آگے سے کہتے تھے او میں نہیں ڈنڈا پکڑتا، تم کیوں لے کے جاتے ہو ڈنڈا؟ وہ آگے سے کہتا تھا ابا صحیح آپ نے تو ہریل کھایا ہوا ہے، آپ نہیں بوڑھے ہوتے. بھائی سیدھی سی بات ہے، قائم علی شاہ صاحب کو جوش آیا ہے باقی تینوں صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ نا ان کے دھواں دار بیان سن کے، یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. انہوں نے کہا جی مجھے بھی تو کچھ کہنا چاہیے. اللہ رحمت کرے، اللہ پاک شاہ جی کو صحت تندرستی اور مزید لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ احتیاط سے بس بڑک لگائیں، میرے بڑے تایا اللہ صاحب نے نا ہو جائے. اچھا میرا بڑا تایا فلم دیکھنے چلا گیا نا بچوں کے ساتھ سلطان رائی کی. سلطان رائی نے کدھر کہہ دیا اوے جٹا، تایا میرا جٹ تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تایا نے جوابی بڑک ماری ہے، عمر اس کی رسیدہ تھی، چکرا کے گرا ساتھ والی کرسی پہ، ادھر بیٹھی رشیدہ تھی. بس 2 منٹ میں پھر سچویشن بڑی پچیدہ تھی. کٹ کٹ کے پبلک نے طبیعت اس کی کر دی ملیدہ تھی. چنگا پڑا جٹ تھا اور بالکل کٹ ہو گیا. تمہارے تایا تو بٹ نہیں نہیں، پہلے جٹ ہوتا تھا، پھر اس کو کسی نے بتایا کہ بٹوں کو کھانے کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے. پھر اس نے ایک انگریز مستری سے جٹ کا جے ہٹوا کے بٹ کا بی فٹ کروا لیا. نون لیگ مسائل حل کرے پھر ایسا موقع نہیں آئے گا، چودھری شجاعت. بالکل ٹھیک ہے، موقع تو اللہ ہی دیندہ ہوں، موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. صاحب آپ کو بھی تو اللہ نے ایک موقع دیا تھا. اسی کام ہی کیتے، اسی کیڑے دھوانے ٹھنڈے کر دے رہے ہیں. ویسے تو دھوانا ٹھنڈا کرنا بتاتے خود ایک کام ہی ہے.
مگر ہم نے عوام کے لیے بھی بہت کام کیے ہیں. کون سے کام کیے ہیں؟ ایگزیکٹلی کام اسی کیوں نہیں کیتا, بے تحاشا سڑکاں بنائی نے, اللہ کے فضل سے یہ وارڈن والے جو ہیں ٹریفک کے یہ ہم نے بنائے ہیں, پھر ہم نے ہارٹ کے ہسپتال بنائے ہیں کئی. نہیں چوہے صاحب ترقیاتی کام تو آپ نے بہت کروائے ہیں. 1122 ویکھی وہ اسی بنائی تو پھر ہار کیوں گئے؟ بس 1122 دی لوگوں نے سمجھ نہیں آئی. اس کا نام ہی اگر ہم 1 2 3 رکھ دیتے تو لوگوں نے دوڑ کے ووٹ ڈالنا تھا. جیسے کہتے نہیں 1 2 3 اور بندہ دوڑ پڑتا ہے. ایک خبر کے مطابق امریکہ میں 1/3 شادیاں آن لائن ہونے لگی. شاباش یار, یہ آن لائن شادیاں جو ہوتی ہیں یہ لائن میں لگ کے ہوتی ہیں. ویسے ادھر تھوڑی دیر اور پیپلز پارٹی کی حکومت لگ جاتی تو ادھر بھی پھر آن لائن شادیاں ہی ہونی تھی. کیا مطلب؟ چونکہ آٹے دال چینی ہر چیز کی تو انہوں نے لائن لگوا دی تھی, پھر شادیاں بھی آن لائن ہی ہونی تھی. یار انٹرنیٹ پہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ آن لائن ہے. اچھا پھر تو یہ پاکستان سے ہو ہی نہیں سکتی آن لائن شادی. کیوں؟ شادی ہو رہی ہو تو بیچ میں بتی چلی جائے, دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے لڑکی والے رونا شروع ہو جائے, جنج واپس چلی گئی, پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ دم جنج واپس چلی گئی. ادھر جنج کے سگنل آنے شروع ہو گئی تھے, ایک دم واپس ہو گئے. یہ تو شادیاں اتنی دیر سنا ہے چلتی نہیں ہے, بڑی رسکی ہوتی ہے. کیوں؟ ہو بھی جائے تو کچھ دیر بعد ہی شادی میں ایرر آ جاتا ہے. ویسے اس شادی کا ایک فائدہ ہوتا ہے, نہ جوتی لکائی, نہ دودھ پیائی, نہ واگ پھڑائی, کچھ بھی نہیں, خرچہ کوئی نہیں ہوتا اس میں. کھانے پینے کا بھی کوئی خرچہ نہیں, نکاح ختم ہوتا ہے, چھواروں کی تصویر لے کے تو سب کو سینڈ کر دیتے ہیں. پھر ایک دم نیٹ پہ ہی کہتے ہیں روٹی کھل گئی جے, تم کلک کرتے ہیں تو ایک دم سکرین کے اوپر بریانیاں, کڑھائی گوشت, کھیرے, حلوے آ جاتے ہیں. تم یقین کرو میں نے خود ایک بٹ کو دیکھا ہوا ہے, سکرین کے اوپر ہے کڑھائی گوشت کی فوٹو لگی ہوئی تو روٹی پکڑ کے سکرین پہ مال رہا ہے. اور اس کو مزہ بھی آ رہا تھا, کھا کے کہہ رہا تھا گھی زیادہ ہے. یار تم بٹوں کو پاگل سمجھتے ہو یار, گھی زیادہ ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ وولٹیج زیادہ ہے سالن میں, گھی کہاں سے آ گیا اس سالن. یہاں میں لے ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ. پہلے دیکھیں آپ تصویر, یہ لیں. یہ کیا تصویر ہے جی؟ جب یہ 99 سالہ باپ اپنے 78 سالہ بیٹے کے ساتھ ہے. ہائے 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 ہائے, یہ باپ بیٹا ہے جی؟ جی. تو باپ کون سے ہیں اور بیٹا کون سے ہیں؟ عزیز صاحب عمر کا معاملہ ہے, گیس تو آپ کا یہ اتھینٹک ہوگا. شاباش, میں کیسے اتنے بزرگوں کی عمر بتا دوں اس لڑک پن میں. ویسے ہی مانسی کو جیسے ہی لگ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی عمروں میں بھی ایسے ہی پہنچ گئے ہیں کہ فرشتہ بھی آگے بھول جاتا ہے کہ ابا جی کی طرف آیا تھا یا بیٹا جی کی طرف. اچھا ویسے دیکھو کہ باپ بیٹے کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کتنی. ظاہر ہے جی, یہ اندر صاف ہو تو پھر ہی بندہ اتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے. اچھے اخلاق کے اور اچھی طبیعت کے اور اچھے انر کے مالک ہیں یہ دونوں. دیکھو کتنی کتنی ماشاءاللہ عمریں ہیں یار. یہ تو والد صاحب بیٹے کو آواز مارتے ہوں گے, بابا بیٹے, وہ آگے سے کہتا ہوگا جی ابو بھائی, بابا بیٹے ادھر آؤ نا ذرا, کو دھیان کیا کرو, کل تم میرا بھیڑ لگا کے چلے گئے ہو, میں پیچھے روٹی کھانے کو بیٹھا رہا ہوں. ادھر نشانی لگاؤ اپنے بھیڑ کی, اپنی کو پچھلی داڑھ کو کیڑا ہی لگا دو, تمہیں پتہ چل جایا کرے کہ کیڑے والی میری اور دوسری ابو کی ہے. یار اپنی ہارٹ والی گولی تو مجھے دو, میری ختم ہو گئی. یار ان کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی دل ول کی تکلیف نہیں ہے, صحت مند ہے ماشاءاللہ. وہ تو چہروں سے ہی لگ رہے ہیں, میں تو ایویں ہنس رہا ہوں. ان کی مسکراہٹ ایسی ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ یار چلو کرکٹ کھیلنے چلے. مصباح اللہ کے ساتھ. شاباش, تم نہ کبھی سیریس بات کرنے دینا.
اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک سب کو اس عمروں میں پہنچائے. دیکھو نا کیسے ماشاءاللہ صحت مند ہیں ان لوگوں نے اپنا خیال رکھا ہوا ہے اس لیے. اچھا چلے عزیز صاحب اگلی تصویر دیکھیں. جی 2 کرسیاں اور 3 بندے, اسے کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ. یہ درمیان والا مجھے ایم کیوں ایم لگ رہا ہے. سیٹ نہیں بھی ملی, گوڈیوں پہ ہی فٹ ہو گئی. نہ وفاق میں ملی ہے نہ صوبے میں ملی ہے, دونوں طرف درمیان میں بیٹھ گئے. ایگزیکٹلی. اور دیکھو قومی مفاہمت کے نام پر درمیان میں ہی بیٹھ گیا. چلیں اب ایک ویڈیو دیکھیں. یہ لیں. واہ 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 واہ. اچھا لو میں سمجھ گیا ہوں, یہ کوئی جاپان کا بازار ہے. تو وہ دکان کے باہر بورڈ سا لگا ہوا ہے, وہ بو کرتا ہے تو وہ جو سامنے بچی ہے کوئی کھڑی وہ اس کو دیکھ کے اس کو بو کرتی ہے. یہ جو جھکنا ہے نا یہ جاپانیوں کے مذہب میں ہے, ایک دوسرے کو جھک کے احتراماً سلام کرتے ہیں. یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. تو وہ دکان کے باہر کو ربوٹ لگا ہوا ہے, وہ بچی بیچاری اسی کے تھے آنے لگی ہوئی ہے. وہ ربوٹ ادھر سے جھکتا ہے تو بچی ادھر سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے سلام کر رہی ہے. جس طرح ہمارے ہاں نہیں جب سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوئے وہ کھانسی کرتے ہیں تو آگے بیٹھے ہوئے سارے کھانسی کرنا شروع کر دیتے. وہ اٹھتے ہیں تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو سب بیٹھ جاتے ہیں, چلتے ہیں تو سب چلنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی موج لگی ہوئی ہے لوگوں کی. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, جب نواز شریف صاحب چھینکتے ہیں تو ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چھینک کیسے لے آتے ہیں؟ ایسے. اچھا آ جاتی ہے. ہاں جی ہاں, جن کو خوشامد کا طریقہ آتا ہے نا ان کو چھینک بھی ٹائم سے آ جاتی ہے. آپ اگلی تصویر دیکھ لیں. بہت اچھے. کیسا دیکھو عقل کا اندھا سویا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس بیچارے کو بل ہی یاد آیا, انہیں اے سی بند کر کے فریج کھول لی ہے کہ فریج سے ہی اے سی کا بھی کام لوں, اور اس کو اتنی نہیں سمجھ آ رہی فریج کھولنے سے چیزیں ساری برباد ہو جائیں گی اور یہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. بندہ پوچھے اتنا ہی تمہیں بچت کا شوق ہے تو فریج کے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر لو. اللہ خیر کرے یار, اس طرح تو بلہوش نہیں ہو جائے گا. میرے بیگم اس کی ناشتہ بنانے کے لیے فریج کھولے تو دیکھ کے اسے کہ اللہ پاڑے بیٹے آج برگر رہنے دو, ابو ٹھنڈا ہوا اسے ہی کھا لو. اچھا عزیز صاحب اب آپ کے بچپن کے فرینڈ کی ویڈیو آپ کو دکھانے لگی ہوں, یہ دیکھیں. دکھائیں. شاباش. واہ واہ ہے جی. طیارے پہ سوار ہونے لگے ہیں, ہیلی کاپٹر پہ. گڈ. تو گارڈ نے اسے سیلیوٹ کیا ہے, اسے نظر نہیں آیا. بات کر دیا, وہ صدر ہے, وہ اب اس کو واپسی سلوٹ مارے. یہ دیکھو کیسا صدر ہے, ابھی پتہ چلتا ہے. یہ دیکھو یہ واو. ایویں نہیں, وہ بھائی پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے مینرزم بہت اچھے ہیں. ایگزیکٹلی. یار ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اوباما نے اس کے پیسے دینے ہوں, اس نے سلوٹ مار کے کہا کدو دینے نہیں. میں کہا یوں کیا گا 5000. اندر سے واپس وہ بتانے آیا ہو کہ یار عقل کریا کر دے ہی دینے نے, تو بالکل سب کے سامنے. خدا حافظ. یہ تصویر دیکھیں. ہائے ہائے, دنیا دا خوش نصیب ترین ککڑ. ہائے ہائے, ککڑی کہہ رہی ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے, یہ نہ سمجھو. یا پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر نے مرغی کو بتایا کہ ککڑ کے پنجوں کی یخنی پیو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اب وہ ٹیسٹ کر رہی ہے کہ پنجہ اگر ٹھیک ہے تو اتار لوں. اگلی تصویر یہ دیکھیں. ہیلو پھڑو. اپنی طرف سے انگریز نے بڑا ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہوا, جس طرح اپنے بچے کو نہیں پیچھے بیگ میں ڈال کے پھرتے ویسے کتے کو ڈالا ہوا. ہائے ہائے, ہر کتے کے ایکسپریشن دیکھو, اس کے منہ سے صاف پتا چل رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے یار اس گورے کے ساتھ وفا کر کے پھنس ہی گیا ہوں. پاکستان میں پیدا ہوتا تو گلیوں میں کھیلتا, سائیکل والے کے پیچھے دوڑتا, وہ چیخے مار کے سائیکل تیز کرتا, کتنا مزہ آتا مجھے. ہائے ہائے, یہ انگریزی کتوں کے ساتھ لاڈ کر کر کے ان کو فارمی سا بنا دیتے ہیں. یہ نہیں کسی حفاظت افویت کے کام آتے. انگریز کے گھر چور آ جائے نا تو یہ فوراً چور کو کہہ دیتے ہیں ایکسکیوز می,
I go to inside. Then you do your work. اندر چلے جاتی. ہاں یہ نہیں بالکل چور کو کچھ کہتے. وہ انگریز کی کتی ہے جو اطالوی زبان میں نہیں کہتے کہ کتی چور نہ لڑی. وہ اسی طرح کی کسی انگریز کی کتی ہے. یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, حالیہ انتخابات اور پاکستان کو درپیش دیگر مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے مسٹر مائیکل. ہائی لیڈیز اینڈ جنٹلمین, آپ کو نواں وزیر اعظم مبارک ہوئے. وہ بہت اچھا وزیر اعظم آپ کا بن گیا ہے. ہم کو بھی وہ اچھا لگتا کیونکہ وہ بے شک طبیعت کا دیسی ہے مگر رنگو دا گورا ہے. بہت اچھا الیکشن کروایا تسی لوگوں نے. مزہ آیا آپ کو؟ ہاں بڑا مزہ آیا. ایک تھے مینو فلودہ کھان دا بڑا مزہ آتا ہے, اور ایک الیکشن کا بہت مزہ آتا ہے. بہت رونق ہوتا ہے الیکشن پہ بھی اور فلودے والا دکان پہ بھی. وہ الیکشن پہ بھی ہم نے دیکھا ہے بہت رونق تھا اس دفعہ. اچھا, کیا چیز اچھی لگی؟ اچھا لگا ایک وہ جو بجلی کا کھمبا ہوتا ہے, ایک کھمبے دے نال 20-25 بینر بنیا ہوتا ہے. ایک بینر کھمبے کو ادھروں کھینچتا ہے, دوجا ادھروں کھینچتا ہے. کھمبے نال بری ہو رہی ہوندی ہے. وہ دے چ بجلی کوئی نہیں ہوندی, بس وہ دی کھینچتا رو ہی ہوندی ہے. کھینچتا رو, یو نو کھینچتا رو. اور یو ڈونٹ نو کھینچتا رو. جب کسی ڈاگ کو کھینچے تو وہ چلنے کی بجائے اڑی کرے تو اس کو ترو, اس کو کہتی ہے کھینچتا رو. میں 4 دن ادھر رہا تو تمہاری پنجابی ٹھیک کر دیا. میری انگریزی تے برباد ہو ہی گئی. اچھا اچھا, الیکشن پہ اور کیا اچھا لگا؟ اور اچھا لگا تمہارے ہاں ڈیموکریسی بہت اچھا ہے. اچھا, ہمارے ہاں تو ہلکی پھلکی ڈیموکریسی ہے. کیوں؟ وہ ایک بندہ صرف ایک ووٹ ڈالتا ہے. ادھر تو ایسی اچھی ڈیموکریسی اتنی مضبوط, ایک ایک بندہ 6-7 ووٹ پا لینا. اچھا, یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ جو جتنا لوگ ہار گیا ہے انہوں نے خراداتیں نہیں لا لی ہیں. وہ یہی رولا پا رہے ہیں کہ داندلی ہو گیا, داندلی ہو گیا. داندلی اسی کو کہتی ہے کہ ایک بندہ 6-7 ووٹ ڈال. اچھا مسٹر مائیکل, آپ نہیں ریگنگ کرتے؟ کرتا ہے. یہ جو ساری دنیا میں ریگنگ ہوتا ہے جہاں جہاں پہ, وہ اور کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتا ہے. اچھا, ہم امریکہ میں نہیں ہونے دیتا بس. اور دوسرا ہر جگہ پہ ہم خود کرتا ہے. یہ تو آپ کی منافقت ہے نا پھر. یہ منافقت نہیں ہے, یہی اصول چلتا ہے. جو ہیروئن بیچتا ہے وہ اپنے منڈے نو دور رکھتا ہے, ادھر ادھر بیچی جانا ہے. دوجے لوگ کی پین اپنا منڈا سے بچا کے رکھو. ہم بھی ریگنگ دوسروں کے لیے ہے, ہم اپنے ہاں نہیں ہونے دیتا. ادھر جھگڑا کرے انہوں ڈنڈے مارنے. اچھا مسٹر مائیکل, الیکشن والے دن آپ کس شہر میں تھے؟ روٹس ٹاؤن تھا. روٹس ٹاؤن, جڈا والے. پھر کیا دیکھا وہاں پہ؟ الیکشن دیکھنے کے لیے گیا تھا. بہت اچھا الیکشن ہوا. لوگ کیوں میں لگا ہوا تھا, لمبا لمبا قطاریں لگا ہوا تھا. بڑے اچھے طریقے سے ڈسپلن میں کھڑا تھا لوگ. ایک دم ایک بندے نے دوجے نو گال کر دیے. وہ بعد وہ تھلے سی تھی, وہ اٹھے سی تے ساری لائن آلے دوالے گول ہو گئی سی. ادھر تماشا لگا رہا بہت دیر. ایک دم پولیس والا آیا, انہوں نے وہ سرکل میں جو لوگ کھڑا تھا ان کو ڈنڈا مارا ہے. وہ جو دو لڑ رہے تھے ایک کو اوپر سے اتار رہا ہے, جیسے گاڑی سے سٹیکر نہیں اتارتے, اس طرح کھینچ کے اتارا ہے. وہ دوبارہ لائن میں کھڑا ہو گیا تو پھر الیکشن شروع ہو گیا. اس طرح کا بڑا اچھا اچھا سین دیکھا میں نے. اچھا مسٹر مائیکل, ڈول بھی بجا ادھر. اچھا, گن 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 گن. اس میوزک کے اوپر 15-20 بندے پڑک رہے تھے. اچھا, ڈانس نہیں تھا کر رہا, پڑک رہا تھا. اچھا مسٹر مائیکل, یہ فرمائیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نئی حکومت ہے یہ انرجی کرائسس پہ قابو پا لے گی؟ یہ ان سے پوچھے, ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ وہ ہم سے پوچھے, ہم تم کو نہیں بتائیں. اچھا, نہیں ویسے تو آپ ہمارے ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں. جو تے ساڈا حق بنتا ہے. یہ کون سا حق بنتا ہے؟ میٹے کڈو ساڈے پیسے. آپ کس بنیاد پہ ایران پائپ لائن کی مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ اچھا نہیں ہے, وہ آپ کے کلچر سے نہیں وہ ملتا جلتا. وہ کلچر کا گیس پائپ لائن سے کیا تعلق ہے؟ گیس کا بھی ایک کلچر ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک کلچر ہوتا ہے. ادھر تم لوگ جیسے بیٹھ کے تو ہانڈی روٹی کرتا ہے,
गैस वो ईरान वाला नहीं ठीक रहे, तो फिर क्या करें? हम तुमको गैस देगा। अच्छा और वो गैस देगा जो तुम्हारे कल्चर से मैच करता है। अच्छा यू नो बायोगैस। अच्छा हमारे यहाँ जो बफलो भैंसों का मज्जा कटियांडा गोया होंडा है वो हमारे किसी काम नहीं आता, जाया हो जाता है। वो हम तुमको शिप में भर भर के भेजेगा। उसका गैस बनाओ, वो तुम्हारे कल्चर से मैच करता है। बस उन ज्यादा मांगते ना हो जाना कि डायरेक्ट कहो के मजा ही दे दियो, इथे आके गोया कर देन कर। अगर मजा दे देती फिर कहोगे ना दे उन पट्ठे भी भेजो, साडे को लो भी नहीं है, क्योंकि मांगते तुसी बहुत वड्डे हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता कि उधर हमारे पास गोया जाया हो जाता। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी इसमें। यस, वो देखो ना हमारे यहाँ जो गोया पड़ा होता, हमारे पास वो पाथियां बनाने वाली कारीगर माइयां नहीं होंगी। अच्छा। वो तुम्हारे पास होती है, तो इसलिए हम इधर भेज देगा, उसका गैस भी बनाओ और उसकी पाथियां बना के हुक्का ताजा भी करो। तो फिर इसका मतलब है हम आपकी तरफ से इनकार ही समझे। त्या जेड़ा मैं गोया भेजन दिया है, इधर होर की मतलब हो तो डांगा मारा तो समझ आएगी। जदों पे थानू कहना कि गैस की जगह ते गोया ले लो, ते साडे वालों ते इनकार ही है ना फिर। और याद नहीं थेनू एक मरासी चौधरी दे घर रिश्ता लैन चला गया उसकी कुड़ी दा। चौधरी ने उन्हें फड़ के डांगा मार के खड़ो कर दिया, उठ के कपड़े चार के कहने थे मैं रिश्ते वालों फिर इनकार ही समझा। लतीफा तो आडा है फिट मैं कर लो, दूर फिट यार, दूर फिट। मिस्टर माइकल हमारे साथ ही है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मतलब मिस्टर माइकल, आपने हमें ईरान से गैस नहीं लेने देनी, आप चाहते हैं कि हम आपके पीछे ही लगे रहें। हमको कोई शौक नहीं तुमको अपने पीछे लाने का, तुम लोगों को शौक है हमारे पीछे लगने का। कैसे? तुम लोग खुद अंग्रेज बनना चाहते हो, तुम चाहते हो किसी तरह अमेरिका बन जाइए। क्या अमेरिका है नहीं बनता सोनिया, अमेरिका वास्ते बड़े खेखन करने पैंदे ने। यू नो खेखन? सियापा सियापा उसको खेखन कहता है। हार्ड वर्क, यू नो हार्ड वर्क जिसको तुम कहते हो क्या की सियापा पै गया उन 6 मंजिया में कल कैसा, इसको हम लोग हार्ड वर्क कहते हैं, हम लोग करता है, इसलिए हमें रखा बना है। हम आपके पीछे क्यों लगे हुए हैं? और तुम लोग पीछे लगे हुए हो, तुम लोग तो अपना वजीर आजम को देखो, हलफ जो है वो अंग्रेजी में उठाते हैं। वजीर आजम ने क्या, वजीर आला पंजाब ने भी अंग्रेजी में हलफ उठाया है। वैसे तुम लोग कहते हो हमारा कौमी जबान उर्दू है, और जब हलफ उठाने लगते हो, वादा करने लगते हो, आई मीन अवाम के साथ, अल्लाह के साथ, तो वो उसमें अंग्रेजी ले आते हो। नहीं, हमारे पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बात तो मामूली सी है। तुम्हारे पास किसी चीज की भी जस्टिफिकेशन नहीं, कई जस्टिफिकेशन ना तुम्हारे पास गैस है, ना बिजली है, ना जस्टिफिकेशन। कई जस्टिफिकेशन हम तलाश कर लेते हैं ना। ये अंग्रेजी में हल्फ उठाना बज़ाहिर तो एक छोटी सी बात, मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो गालिबन चीनी रहनुमा माओ ज़ेडुंग से एक बात मंसूब की जाती है ना कि वो चीनी जबान में खिताब कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि आप अंग्रेजी में बात करें, तो माओ ज़ेडुंग ने कहा था कि चीन गूंगा नहीं है। बिल्कुल, वेरी वेल। या उसने कहा था जी, किसानों की कड्डो साढ़े पैसे, अगर चाइना की मसाले देनी है मुझे बिठा के तो कड्डो साढ़े पैसे। अमेरिका नहीं तुमको नजर आता, हम लोग खुद अपने कल्चर को पसंद करता है। आपका प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने उर्दू में वोट लेना है, तुम्हारा सदर कहता है मैंने उर्दू नहीं आती, हालांकि वो सारा दिन 24 घंटे दलीप कुमार की तरह उर्दू बोलता है। हम ये कह रहे हैं कि हम अब सिंध में इंशाल्लाह दोबारा पीपल्स पार्टी को अरूज देंगे। उस वक्त अरूज देने वाले थे उर्दू आंधी है जो अच्छा, वज़ीर आला पंजाब ने भी अंग्रेजी में इसलिए हल्फ उठाया कि गवर्नर साहब का फरमान ये था कि मुझे उर्दू नहीं आती। ते अंग्रेजी आंधी है, देखो ना जरा, पंजाबी आड़ के बोल जाते अंग्रेजी बोल लेंगे। ये देखो जरा, जिस तरह जुवेद मियां दाद ने बेचारा ब्रेका ला ला के बोलता, अच्छा, इस तरह थोड़ा गवर्नर बोलता। कैसे? यार मैं अंग्रेज हूं के मरासी हूं, तेनू नकला ला ला के दिखाऊं।
عقل کر کچھ یار. تو تم لوگ جتنی دیر تک اپنی روٹس کے ساتھ اٹیچ نہیں رہو گے, اپنے کلچر کو نہیں اپناؤ گے, ان جیسا پیچھے کا جلو. اچھا مسٹر مائیکل, آپ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیں, صرف یہ بتا دیں آپ ہمیں کہ آپ نے ڈرون حملے کب بند کرنے ہیں. ہم اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھتے ہیں, تم یہ کوشچن اپنے پاس رکھو. کیوں؟ ہم نہیں کرتے بند ڈرون حملہ. کیوں؟ جتنی دیر تک تم لوگ ہماری بات نہیں مانتے ہم نہیں باز آئے. پوری دنیا ڈرون حملوں کی مخالفت کر رہی ہے. مخالفت کر رہے تھے, پوری دنیا ساڈا کی کر لے گی, ہم سپر پاور ہے. بہرحال مسٹر مائیکل, نواز شریف صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے ڈرون حملے بند کریں. تے نواز شریف صاحب نو کہہ پھر کڈو ساڈے پیسے. کھانا بھی مانگ کے بیٹھے آخر نہ. اچھا میری بات اتنا لمبا تم لوگ ایجنڈا پاس کرتے ہیں, قراردادیں پاس کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, اور پھر ہاتھ ہماری طرف بڑھاتے ہیں, خدا کے لیے ڈالر دے دو, ہم نے ملک چلانا ہے. کیا یار بندہ, کیا لوگ ہیں تم لوگ, کیا لوگ. نہیں, اب نہیں, انشاءاللہ ہم تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. چلو جو ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے وہ دو سے بھی ڈرون حملے بند کر دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.